نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وانه كان يقول سفيهنا على الله الشطط صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ جن کی آیات تلاوت کی ہیں۔ 29ویں پارے میں یہ سورہ جن ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ مکی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، ہجرت سے پہلے کا زمانہ جو تھا اس وقت یہ نازل ہوئی، اور مکہ میں بھی یہ ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ مکہ کی 13 سال کی زندگی ہے، اس کے جو ابتدائی دور ہے اس میں یہ صورت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی، ہم اکاز ایک بازار ہوتا تھا، وہاں بڑا مشہور بازار تھا، وہاں پر ہم گئے، وہاں پر نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ تو وہ جو آپ نے نماز پڑھی اور اس نماز میں آپ نے جو قرآن تلاوت کیا تو وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جنات کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا، پہلی مرتبہ سنا قرآن حضور کی زبان سے، اور حضور کو بھی انہوں نے شاید پہلی دفعہ دیکھا، قرآن سنا اور پھر وہ مسلمان ہو گئے خود، یعنی ہمیں نہیں پتہ چلا، حضور کو بھی نہیں پتہ چلا، ہمیں بھی نہیں پتہ چلا، یہ تو بعد میں اللہ نے یہ صورت نازل کر کے ہمیں بتایا کہ ایسا ہوا۔ تو وہ اس واقعے کو اللہ نے بیان کیا۔ اب اس صورت میں کا موضوع کیا ہے، یعنی اس صورت میں بات کیا سمجھائی جا رہی ہے؟ موضوع اس صورت کا عظمت قرآن ہے، قرآن کی عظمت بزبان جنات، یعنی جنات کی زبان سے قرآن کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، اور قریش مکہ جو تھے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول جو آئے ہیں قرآن لے کر، تم اس کو جھٹلا رہے ہو، یہ تو ایسا قرآن ہے کہ دیکھو جن کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، جنات کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، ان کا کیا عقیدہ ہے قرآن کے بارے میں۔ انہوں نے جب قرآن سنا تھا تو انہوں نے کیا رسپانس کیا تھا، تم قرآن سن کے کیا رسپانس کر رہے ہو، یہ چیز یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے۔ اب وہ پورا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس صورت کے اندر بیان کیا ہے، ان کی زبانی بیان کیا ہے، اور فرمایا قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اوحی الیہ، میری طرف وحی کی ہے اللہ تعالیٰ نے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنات کی ایک جماعت نے سنا، جنات کی ایک جماعت نے سنا، مجھ سے قرآن کو سنا، فقالوا، اور پھر انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے، بہت ہی عجیب قرآن ہم نے سنا ہے، یہدی الی الرشد، ایسا قرآن ہے کہ وہ گائیڈ کرتا ہے ہدایت کی طرف وہ رہنمائی کرتا ہے۔ اب یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، یعنی جنات نے قرآن کو سن کے قرآن سے کیا سمجھا، انہوں نے قرآن کو سمجھا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یعنی قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، نقطے کی بات ہے کہ آج ہم بھی مسلمانوں نے قرآن کو صرف ایک برکت کی کتاب سمجھ لی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے سب سے بڑی بابرکت کتاب یہی ہے، لیکن آج ہم نے صرف برکت کی کتاب سمجھ لی ہے۔ یہ سوچ اور نظریہ ہمارے ذہن سے نکل گیا کہ قرآن صرف برکت کی نہیں بلکہ ہدایت کی کتاب بھی ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے، یہ ہدایت دیتی ہے یہ کتاب، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کی ہدایت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں، اس کی ہدایت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ اس کو کافر بھی پڑھتے ہیں ان کو بھی ہدایت مل جاتی ہے۔ آج بھی ایک عورت زندہ ہے مریم کے نام سے، امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں اسلامی جو سبجیکٹ ہے نا اس کا شعبہ جو ہے نا اس کی سربراہ ہے بوڑھی ہوگی، ابھی 50 سال سے زیادہ عمر ہے۔ وہ اپنے اس کا جو ہے نا اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب لکھا ہے، BBC کا ایک ڈائریکٹر گزرا ہے، اس کا بیٹا بٹ اس کا نام تھا، اس کا بیٹا تھا یحییٰ بٹ،
سابقہ ایک ڈائریکٹر گزرا ہے BBC کا، اس کا بیٹا تعلیم حاصل کر رہا تھا برطانیہ میں، تو یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، مسلمان ہو گیا، وہ کسی طرح مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہوا تو PhD کرنے لگا وہ، تو PhD میں چونکہ وہ مسلمان ہو گیا تھا تو اس کے جو ٹیچر تھے انہوں نے کہا کہ تم PhD میں تھیسس لکھنا ہوتا ہے، تو کہا کہ تم اس بات پہ تھیسس تحقیق کرو کہ یورپ میں پچھلے 10 سالوں میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور کیوں مسلمان ہوئے، وہ وجہ کیا تھی کہ وہ مسلمان ہوئے ہیں، اس پہ تحقیق کرو تم، یہ تمہارا تھیسس ہے PhD میں۔ اس نے 3 سال اس پہ تحقیق کی، یورپ کے سارے 20 ملکوں میں گھوما، نو مسلم جو تھے ان کے انٹرویو کیے، 3 سال لگا کے اس نے اتنی بڑی کتاب تیار کی، اور اس میں پھر اس کا جو رزلٹ تھا وہ یہ نکالا کہ جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان میں سے 80% لوگ قرآن پڑھ کے مسلمان ہوئے، 20% ایسے تھے کہ جو کسی اور کی وجہ سے، کسی کی دعوت سے، کسی کی اور وجہ سے مسلمان ہوئے، 80% ایسے تھے کہ جو قرآن پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ اس میں سے پھر اس نے ایک وہ مریم کا واقعہ لکھا کہ میں نے اس کا انٹرویو کیا، تم کیسے مسلمان ہوئی ہو، تو اس نے کہا کہ میں جب اسٹوڈنٹ تھی اسپین میں، تو یونیورسٹی میں اپنے ہاسٹل میں بیٹھی ہوئی تھی، اس وقت ریڈیو ہوتے تھے، آج سے 30 سال 40 سال پہلے، تو میں ایسے گھما رہی تھی ایک جگہ پر ایک آواز آتی تھی، اردو تلاوت تھی، وہ کہتی ایک آواز آتی تھی تو مجھے نا سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن میرے ادھر لگتی تھی، ایسے ہوتا تھا، میرے ایسے دل میں لگتی تھی، کیونکہ ہر انسان فطری طور پر مسلمان ہوتا ہے، وہ بعد میں اس کے گھر والے یہودی عیسائی وہ بنا دیتے، تو ایمان کی چنگاری دل کے اندر ہوتی ہے، تو ایمان کی چنگاری ہوتی ہے، تو وہ جب قرآن سنا نا تو اس کے ساتھ ٹچ ہوتی تھی، تو اندر سے ایسے ہوتا تھا دل میں، تو کہتی مجھے وہ جب سنتی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن میرا دل کرتا تھا اس کو سنوں میں، تو میں سنتی رہتی تھی۔ پھر آخر کار کئی دنوں کے بعد میں نے کہا پتہ تو کروں یہ چیز کیا ہے، پھر میں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا یہ کیا ہے، ایک سے پوچھا نہیں پتہ، کرتے کرتے پتہ چلا، ایک نے کہا جی یہ کوئی ایک مسلمان ان کی کوئی کتاب ہے یہ، اس سے میں نے رابطہ کیا، مسلمان کو میں نے سنایا، آپ سنو یہ کیا ہے، اس نے سنا، اس نے کہا یہ تو ہمارا قرآن ہے، تو اس نے کہا یہ قرآن کیا چیز ہوتی ہے، تو اس نے کہا یہ ہماری کتاب ہے، اس نے کہا مجھے لا کر دو، تو اس نے انگریزی کا ترجمہ جو تھا نا اس کا فرینچ وہ لا کر اس کو دیا، تو اس نے پڑھا، اول سے آخر تک پورا اس نے اپنا فرینچ میں اس کو قرآن کو پڑھا، پورا اس کا مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد اس نے کہا اس طرح مزہ نہیں آتا، اس طرح مزہ نہیں آتا، کسی بھی چیز کو اس کی اپنی زبان میں جب تک نہ پڑھا جائے نا مزہ نہیں آتا۔ تو اس نے اسی وقت وہاں سے اپنی تعلیم اس یونیورسٹی سے مکمل کی اور مصر الازہر یونیورسٹی چلی گئی، اور مصر میں وہاں 3 سال کا عربی کورس میں داخلہ لیا، صرف اس لیے کہ میں قرآن کو اس کی اپنی زبان میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ 3 سال میں اس نے عربی گرامر کورس کر کے عربی زبان سیکھ کر پھر اس نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، کہا کہ پھر میں نے قرآن پڑھا تو مجھے قرآن نے مسلمان کر دیا۔ تو قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ ہدی للناس، انسانوں کو ہدایت دیتی ہے۔ تو جنہوں نے کیا کہا یہدی الی الرشد، یہ ہم نے ایک ایسا عجیب قرآن سنا ہے کہ جو گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی دیتا ہے ہدایت کی طرف۔ یہ چیز آج ہمارے ذہنوں سے نکل گئی ہے، ہم کہتے ہیں یہ صرف برکت کی کتاب ہے، ہم نے اس کو صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس جی بیٹے کے ساتھ جہیز میں دے دیا، یا کسی دکان کا افتتاح ہے تو وہاں پر پڑھ لیا، یا گھر میں برکت کے لیے پڑھ لیا، ٹھیک ہے اس میں انکار نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے، گھر میں پڑھتے ہیں برکت بھی ہوتی ہے سب، لیکن اصل اس کی نزول کا جو مقصد ہے وہ ہدایت ہے۔ پھر کیا ہوا فآمنا بہ، ہم نے اس قرآن کو سنا، جنہوں نے کیا کہا ہم نے قرآن سنا اور ہم ایمان لے آئے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہرگز ہم اپنے رب کے ساتھ آئندہ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ جنوں کی جو جماعت تھی وہ مشرک تھی، مشرک جن تھے، تو انہوں نے شرک کرنے سے توبہ کر لی۔ اب یہ حضور نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے سنا، اب صحابہ کو بھی نہیں پتہ، حضور کو بھی نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی جد ربنا، بڑا اعلیٰ ذات ہے، بزرگی والا ہے ہمارا رب، اس کی نہ تو کوئی بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہ جو ہم نے عقیدے گڑھ لیے نا، کوئی کہتا ہے اللہ کی بیوی ہے نعوذ باللہ، کوئی کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ آج ہمیں پتہ چلا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہمارا جو بیوقوف تھا وہ ہمیں طرح طرح کی باتیں اللہ کے بارے میں کہا جا رہا، اس میں اشارہ کیا انہوں نے ابلیس کی طرف، ہمارا جو بڑا بیوقوف ہے وہ ہمیں پتہ نہیں کیا کیا باتیں بتاتا تھا اللہ کے بارے میں، آج ہمیں پتہ چلا اس کی ساری باتیں غلط ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اچھا ہمیں بھی ایک غلط فہمی تھی، جنات کہنے لگے ہمیں بھی ایک غلط فہمی تھی،
وہ غلط فہمیاں ہمیں یہ تھی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، یعنی اللہ، ہم سمجھتے تھے اللہ اتنی عظیم ذات ہے، کسی کو جرت نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹی بات کرے۔ یہ تو آج ہمیں پتہ چلا کہ لوگ جھوٹ ہی بولتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ پر بھی جھوٹے الزام لگاتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیوی ہے، اللہ کے ساتھ فلاں شریک ہے، فلاں شریک ہے۔ تو پہلے ہم بڑے سادے تھے، ہم سمجھتے تھے یہ جو لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں نا اللہ کے بارے میں سارے سچ کہہ رہے ہیں، اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹ کر ہی نہیں سکتا۔ آج ہمیں پتہ چلا کہ سب جھوٹ بول رہے تھے اللہ کے بارے میں لوگ۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ ایک اور بات، یعنی ہم کیوں خراب ہوئے، اپنی خرابی کی وجوہات بیان کر رہے ہیں نا جنات، ہم کیوں خراب ہوئے؟ ایک تو ہمارا بڑا جو تھا ابلیس، اس نے ہمیں خراب کیا، دوسرا لوگوں کی باتوں سے ہم غلط فہمی میں پڑ گئے، تیسری وجہ یہ تھی ہمارے خراب ہونے کی کہ انسان جو تھے نا یہ ہم سے ڈرنا شروع ہو گئے، انسانوں نے ہم سے ڈرنا شروع کر دیا۔ کیسے کہ رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، انسان جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ اصل میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، یہاں پر بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک صحابی ہیں رافع بن عمیر، ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مجھے بھی بچپن کا یاد ہے، ہم جب گاؤں میں ہوتے تھے تو کہیں پتھر مارتے تو ہمارے بڑے کہتے تھے یار اس طرح پتھر نہ مارا کرو، پہلے آواز لگایا کرو جنوں ہٹ جاؤ، ہم پتھر مار رہے ہیں نا۔ تو کہیں خیر وہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی تھی کہ ان کو پتھر لگ نہ جائے، کیونکہ لگ گیا تو پھر نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے یہ اور بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر بات یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ کہیں جاتے تھے نا، جنگل میں سفر کر رہے ہیں تو کہیں رات ہوگی، تو رات کے وقت جس طرح ہمیں حکم ہے نا کہ ہم اعوذ باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، یعنی اللہ کی پناہ مانگیں کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے، کہتے تھے اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن، اس وادی کا جو بڑا جن ہے نا ہم اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ لوگ جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو جن کیا کہہ رہے ہیں، جن کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے ہماری پناہ مانگنا شروع کر دی نا، ہم تکبر میں آ گیا، یہ انسان ہماری پناہ مانگتا ہے، ہم تو بڑی چیز ہیں۔ تو ہمیں جب انسان نے ہم سے ڈرنا شروع کر دیا تو ہم پھر بڑے بن گئے، ہمارے اندر تکبر پیدا ہو گیا۔ ورنہ جنوں کی کیا طاقت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جنوں کی اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ ہم جس وقت کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں بسم اللہ، وہ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے، اتنے کمزور ہیں ہمارے سامنے۔ ہم جب بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرتے ہیں تو وہ دروازے سے اندر نہیں آ سکتے، لیکن ہمارا اس پہ یقین نہیں ہوتا۔ اب مجھے کالیں آتی رہتی لوگوں کو، میں بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں جی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، پورے 5 منٹ سمجھاتا ہوں، پھر آخر میں کہتے ہیں نہیں جی ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں کہتا ہوں آپ کو ابھی 5 منٹ میں کیا سمجھاتا رہا، کہتے ہیں نہیں جی کوئی ایسا اور کوئی وظیفہ بتائیں، یہ تو اس سے ہو جائے گا، لیکن یقین نہیں ہے، اصل بات یہ ہوتی ہے۔ تو جنہوں نے کیا کہا کہ ہم، اچھا یہ رافع بن عمیر کا میں واقعہ بتا رہا تھا، ایک صحابی ہیں ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح سفر کر رہا تھا تو وہ اس رواج کے مطابق جو روٹین ہوتی تھی، میں نے سوتے وقت رات کو آواز لگائی باہر نکل کے، اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن، کہ اس وادی کا جو بڑا جن ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ آواز لگا کے میں سو گیا۔ خواب میں نے دیکھا کہ میری ایک نوجوان ہے، اس کے پاس کوئی ہتھیار ہے، وہ میری اونٹنی کو مارنا چاہ رہا ہے۔ میں ایک دم ایسے جاگا اور اونٹنی کو دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ خواب تھا، پھر سو گیا۔ پھر جو ہی نیند میں گیا تو پھر میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی میری اونٹنی کو مارنا چاہ رہا ہے۔ پھر میں ایسے اٹھا تو دیکھا کچھ بھی نہیں۔ جب تیسری مرتبہ ہوا تو پھر میں نے دیکھا تو واقعتاً ایک آدمی کھڑا تھا، وہ میری اونٹنی کو مارنا چاہ رہا تھا اور اس کے پاس ایک بابا جی بھی کھڑے تھے، وہ اس کو روک رہے تھے۔ بابا جی اس کو کہہ رہے ہیں نہ مارو اس کو۔ تو میں نے کہا، میں بھی چلا گیا۔ تو بابا جی نے اتنے میں ہم نے دیکھا کہ گورخر ایک جانور ہوتا ہے وہ آ گیا ادھر سے۔ تو بابا جی نے اس سے کہا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو اور یہ گورخر لے لو۔ تو وہ جو تھا وہ گورخر لے کے چلا گیا۔ بابا جی نے پھر مجھے کہا کہ تم یوں نہ کہا کرو کہ میں جنوں کی پناہ مانگتا ہوں، تم یوں کہا کرو کہ اعوذ باللہ رب محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اس اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ یہ سنا محمد، تو میں نے کہا یہ محمد کون ہے؟ اس بابا جی نے مجھے کہا کہ مدینہ میں ایک اللہ کے نبی آئے ہیں، تو وہ اللہ کے نبی ہیں، تو ان کے رب کی پناہ مانگا کرو۔ تو کہتے ہیں میں نے اونٹنی وہیں سے آگے نہیں گیا، میں کہیں اور جا رہا تھا، اونٹنی موڑی اور مدینہ میں آ گیا۔ میں نے کہا جا کے دیکھتا ہوں، اور آیا حضور علیہ السلام سے ملا، اور میں نے ابھی بات نہیں کی تھی حضور علیہ السلام کو، کیا حضور علیہ السلام نے پہلے ہی مجھے بتا دیا تمہارے ساتھ یہ واقعہ ہوا؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا ادھر۔ تو یہ جن اس طرف اس کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے خراب ہونے کی وجہ، جنات کہتے ہیں ہمارے خراب ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں انسانوں نے خراب کیا، انسان ہم سے ڈرنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔
وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ اب یہ آگے جنات یہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے قرآن سنا تھا حضور علیہ السلام سے، یہ کیسے سنا انہوں نے، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ ہم آسمانوں پہ جاتے تھے، ہم آسمانوں پہ جاتے تھے خبریں سننے کے لیے۔ اوپر جب یعنی اللہ کا بھی پورا ایک سسٹم ہے نا، نظام ہے، اللہ تعالیٰ ایک حکم آرڈر کرتے ہیں ایک فرشتے کو، جو مختلف شعبوں کے فرشتے ہوتے ہیں، جس طرح ہماری دنیا میں ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، شعبے ہوتے ہیں، ان کے سربراہ ہوتے ہیں، ہیڈ ہوتے ہیں، آگے ان کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اللہ کا بھی سارا نظام اس طرح ہی چل رہا ہے۔ کوئی بارشوں کا سسٹم کچھ فرشتوں کی جماعت نے، کوئی روزی، کوئی کسی کا کیا، کوئی موت کسی کو دینا، ملک الموت ان کا اپنا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ہزاروں فرشتے لاکھوں اس کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ کا کوئی حکم نازل ہوتا ہے نا، تو جو ہیڈ ہوتا ہے نا فرشتہ اس ڈپارٹمنٹ کا، اس کو اللہ تعالیٰ حکم جاری کرتے ہیں، وہ ہیڈ آگے اپنے ماتحتوں کو، وہ آگے اپنے ماتحتوں کو، اس طرح ایک پورا سسٹم ہے، اس طرح ہی ہوتا ہے۔ تو وہ جب یہ حکم جاری اور ہوتا ہے نا، تو یہ بعض اوقات یہ شیطان اس میں سے سن لیتے ہیں، وہ فرشتے کو بتاتے ہیں یہ آج فلاں جگہ بارش برسانی ہے، آرڈر فلاں جگہ پر آج اتنی بارش برسانی ہے اس ایریے میں، تو وہ سن لیتے تھے، آگے نیچے کاہنوں کو بتاتے تھے آج ادھر بارش ہوگی، آج کل فلاں جگہ یہ ہوگی۔ تو وہ بات کا جب آدمی غور سے نہ سنے نا، چوری چھپے جیسے کھڑکی میں کوئی آدمی چھپ کے سن رہا ہو، تو آدھی بات سمجھ آتی، آدھی نہیں سمجھ آتی۔ تو وہ ان کے ساتھ یہی ہوتا تھا، وہ آدھی بات سنتے تھے، آدھی سمجھ، کبھی وہ کاہنوں کو بتاتے تھے، کاہن آگے لوگوں کو بتاتے تھے، کبھی وہ بات سچ ہو جاتی تھی، کبھی جھوٹی ہو جاتی تھی۔ اب ہوا یہ کہ جب حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، آپ پر جب وحی نازل ہونی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وحی کی حفاظت کے لیے کہ وحی چوری نہ ہو، اللہ سے جب وحی کا نکلے تو حضور علیہ السلام کے سینے تک پہنچنے تک اس درمیان میں یہ وحی چوری نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے سخت پروٹوکول اور سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے، اور آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے گئے کہ کسی جن شیطان کو آسمان پر نہیں چھوڑنا۔ یہ وحی جو ہے نا بڑی حفاظت کے ساتھ وہاں سے آئے اور حضور کے سینے میں منتقل ہو، ایسا نہ ہو کہ حضور کے بتانے سے پہلے وہ لیک ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے وہ سخت حفاظتی پہرے بٹھائے گئے آسمانوں پر۔ تو یہ جن کہتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا نا کہ آسمانوں پر تو ملئت حرسن شدیدن، سخت سیکورٹی سخت ہے وہاں پر، وشہبن، اور شہاب ثاقب ہم پر برس رہے ہیں، تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ ہم نے کہا ضرور کوئی تبدیلی آئی ہے، ضرور کوئی تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہے۔ تو اس میں پھر ہم نے مشورہ کیا جنہوں نے کہ مسئلہ کیا، ہمارا اوپر جانا بند کیوں ہو گیا ہے۔ تو ہمارا جو بڑا تھا، جنات جو تھے انہوں نے کہا تلاش کرو، دنیا میں گھومو، دیکھو کیا مسئلہ ہے، دنیا میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ تو وہی تلاش کرتے 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 ہم بازار اوقاز میں پہنچے، یہاں پر دیکھا کہ حضور علیہ السلام جو نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، تو ہمیں سمجھ آئی اچھا یہ تبدیلی آئی ہے، یہ وہ تبدیلی ہے۔ تو اب ہمیں سمجھ آیا۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم آسمانوں میں باتیں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْهُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اب کوئی سننے کے لیے جاتا ہے تو اس پر شہاب ثاقب برستا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، جب ہم نے یہ صورتحال آسمانوں میں دیکھی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مسئلہ کیا ہے، آیا کوئی اللہ تعالیٰ اہل زمین پر کوئی خیر نازل کرنے والا ہے یا کوئی عذاب نازل ہونے والا ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس کی تلاش میں ہم نکلے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ہم میں سے بہت سارے لوگ صالح بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے دوسرے بھی ہوتے ہیں، یعنی جنات کے اندر بھی نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے ہوتے ہیں۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، مختلف نظریات کے لوگ ہمارے اندر بھی ہوتے ہیں، جس طرح انسانوں میں ہوتے ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، ردیس بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، یہ سب کچھ اسی طرح ان کے اندر بھی ہے، جنات کے اندر بھی ہے۔ یعنی چونکہ جنات انسانوں سے ہی سیکھتے ہیں، انسانوں کے ہی اداروں میں پڑھتے ہیں، مدرسوں میں پڑھتے ہیں۔ جو کسی دیوبندی مدرسے میں کسی دیوبندی عالم کی کلاس میں بیٹھتا ہے، سنتا ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی دیوبندی ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ بریلویوں کے مدرسوں میں جاتے ہیں تو وہ بریلوی ہوتے ہیں، جس طرح انسانوں کی روٹین ہے، جو جیسے پڑھتا ہے وہ اس طرح کی ہوتا ہے۔ تو جنات میں بھی یہی ہے، عیسائی بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں، سارے یہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اب ہمیں سمجھ آئی کہ ہم اللہ کو نہیں ہرا سکتے، ہم اللہ کو نہیں ہرا سکتے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے اس حوالے سے کہ جس کو لوگ آج نہیں سمجھتے۔ لوگوں کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ قرآن جو ہے نا یہ اصل علاج ہے جنات کا، تو لوگوں کو اس پہ یقین نہیں آتا۔ لوگ کہتے نہیں وہ کالا علم جو ہے نا اسی سے جنات ختم ہوتے ہیں قرآن کے ساتھ۔ بہت میرے ساتھ بڑی بحثیں کر، بعض اوقات مجھے بڑا غصہ آ جاتا ہے فون پہ بات کرتے ہوئے نا، کہتے ہیں جی ہم تو اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں نا آپ کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا، آپ کے اندر کوئی غلطی ہوگی، آپ اپنی غلطی پہ غور کریں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قرآن پڑھیں اور قرآن کے ذریعے آپ کا علاج نہ ہو سکے اور یہ جنات نہ بھاگیں۔ دیکھیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللَّن نُعْجِزَ، ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم اللہ کو نہیں ہرا سکتے،
اللہ کو ہم عاجز نہیں کر سکتے زمین میں، ولن نعجزہ حربا، اور ہم اس اللہ بھاگ بھی نہیں سکتے، ہم بھاگ بھی نہیں سکتے کہیں پر۔ یہ بات اللہ نے سورہ الرحمن میں بھی فرمائی ہے، یا معاشر الجن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنات کی جماعت اگر تم بھاگنا چاہو تو بھاگو، اے انسانوں اور جنوں اس آسمان و زمین سے باہر نکلو، بھاگو، نہیں بھاگ سکتے تم۔ وَأَنَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور پھر کہنے لگے جن کہ اب ہم نے ہدا کو سنا، ہدا قرآن، ہدایت کی کتاب، جب ہم نے اس کو سنا تو آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، جو اپنے رب پر ایمان لائے گا اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا خسارے کا بھی اور کسی ظلم زیادتی کا بھی، یعنی جس کا رب پر ایمان ہوگا اس کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کو گھاٹا ہو سکتا ہے، نہ خسارہ ہو سکتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، رب پر ایمان ہونا چاہیے۔ تو یہ ایمان اتنی زبردست چیز ہے کہ اس کو ہمیں اپنے رب پر بٹھانا چاہیے۔ آج ہمارا ایمان جو ہے نا مختلف چیزوں پر چلا گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر حالات آئے تھے نا، ایوب علیہ السلام کے 7,000 بھیڑ بکریاں تھیں، 3,000 گائے تھیں، 1,000 گھوڑے اور گدھے تھے، اور باغات تھے اور زمینیں تھیں، 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ اپنے علاقے کے بڑے سیٹھ تھے وہ، ان سے امیر آدمی ان کے علاقے میں کوئی نہیں تھا ایوب علیہ السلام سے، بڑے سیٹھ تھے، چودھری تھے اپنے علاقے کے، یعنی 7,000 بکریاں اس زمانے میں، مطلب یہی کاروبار ہوتا، یہی بزنس ہوتا تھا۔ اس وقت فیکٹریاں تو نہیں ہوتی تھیں، اس وقت کی فیکٹریاں باغات ہو گئے اور کھیتی باڑی اور بکریاں، بس یہ چیز ہوتی تھی۔ تو بہت بڑے بزنس مین سمجھ لیں تھے اپنے علاقے کے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تو اللہ نے ایک بیماری لگا دی، بکریاں 7,000 بکریاں مر گئیں، 3,000 گائے شائے وہ سب بھینسیں وہ بھی مر گئیں، وہ گھوڑے گدھے 1,000 تھے وہ بھی مر گئے۔ اب یہ آہستہ آہستہ پروسیس سے ہو رہا ہے نا، آہستہ آہستہ چیزیں مر رہی ہیں، مرتے مرتے سب کچھ ختم ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد ایک طوفان آیا اور باغ ان کا سارا تباہ ہو گیا۔ اب ہم ہوتے تو ہمیں رشتہ دار کیا مشورہ دیتے ہیں، یار تم اپنا حساب کراؤ، کوئی تم پر جادو ہوا ہے، تم پر جادو، اپنا حساب کتاب کراؤ۔ تو اب ان پر ایک کے بعد دوسرا آ رہا ہے، جانور مرے، دوسرا حملہ ہوا، باغات اجڑ گئے، تباہ ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک تیسرا حملہ ہوا۔ تیسرا کیا ہوا کہ ان کی فیملی ساری ایک گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، کوئی فنکشن تھا، بیٹے بیٹیاں سارے بیٹھے ہوئے تھے، چھت گری، سارے ہی فوت ہو گئے، 7 بیٹے 3 بیٹیاں، چھت گری، سارے ہی مر گئے۔ یہ کتنا بڑا واقعہ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کی طرف ہی دھیان۔ یہ چوتھا واقعہ ہوا، ان کو بیماری لگ گئی اور بڑی خطرناک قسم کی بیماری لگ گئی۔ اب جب سب کچھ چلا گیا پاس سے، مال بھی چلا گیا، اولاد بھی چلی گئی، تو پھر وہ جو رشتہ دار آگے پیچھے تھے جو پیسے کے لیے والے ہوتے ہیں، جو غریب ہو گئے، وہ بھی سارے بھاگ گئے، ان کا بیماری بھی لگ گئی بیچاروں۔ حضرت ان کی جو بیوی تھی اس کے علاوہ کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں۔ اور یہ سارا مسئلہ اتنی سخت تکلیف، اشد تکلیف، ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک سال نہیں، 18 سال تک یہ رہا، اور وہ صبر ہی کرتے رہے۔ بیوی ان سے کہتی تھی آپ اللہ سے دعا تو کریں۔ اچھا، وہ اللہ سے دعا بھی نہیں کرتے تھے، کہتے تھے میں اللہ سے اگر دعا کروں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں بے صبرہ نہ ہو جاؤں، میرا شمار بے صبروں میں نہ ہو جائے، میں اللہ سے یوں کہوں کہ مجھے ٹھیک کرو تو میرا شمار، یعنی اتنا ان کے اندر وہ صبر تھا، کہتے کہیں میں اللہ تعالیٰ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا بے صبرہ ہوں۔ حالانکہ دعا کرنے میں تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے، لیکن ان کا ایمان کی بات کر رہا ہوں، ان کا کیا ایمان کا لیول تھا کہ میں بے صبروں میں شمار نہ ہو جاؤں۔ بیوی کہتی تھی کر لیں۔ آخر کار 18 سال بعد بیوی نے کہا آپ دعا تو کریں۔ پھر آخر کار انہوں نے دعا کی۔ دعا کیا کی؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ دعا میں صرف یہ کہا کہ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، یہ نہیں کہا کہ اس تو ٹھیک کریں۔ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو بڑا رحیم ہے، بس اتنی سی بات کی، مجھے تکلیف تو پہنچی ہے لیکن تو بڑا رحیم ہے، اتنی سی بس انہوں نے دعا کی۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کو نکالا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو ہے نا ہمارے اندر وہ صبر بھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بس کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ جیسے ہم ٹک 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 کر کے 100 دفعہ پڑھیں اور راتوں رات کروڑ پتی بن جائیں، ہاں ایسے وظیفہ پڑھیں ٹک ٹک کریں اور صبح ٹھیک ہو جائیں، ایسے پڑھیں اور اگلے دن رشتہ مل جائے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں دکھ اور سکھ دے کر آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
ہم تمہیں جانی مالی کاروباری نقصان کر کے ہم آزمائیں گے، لیکن خوشخبری کس کے لیے؟ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ آزمائش تو آتی ہے، ہم آزمائش کا وہ تصور ہمارے ذہن سے نکل گیا، ہم کہتے ہیں ہم بیمار ہوئے تو کیوں ہوئے ہیں، جس طرح ہم گولی کھائیں تو ٹھیک ہوتے، اس طرح کوئی چیز ہم پڑھیں تو ایک دم ٹھیک ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا، ہو بھی جاتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ ہم اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جی اپنا علاج ہمیں کرنا چاہیے، جسمانی علاج بھی کریں، ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، سنت ہے، حکیم کے پاس بھی جائیں، علاج کروانا سنت ہے، اپنے وظائف بھی کریں، سب کچھ کریں۔ اگر سب کچھ کرنے کے بعد بھی نہیں ٹھیک ہو رہا تو ہمیں پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کی کوئی انسان مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو دنیا میں آئے 30-40 سال گزارے اور بغیر آزمائش کے چلا جائے۔ آزمائش ہر کسی پر آنی ہے، اور ایسی مطلب ہر بندے کی اپنی الگ آزمائش ہوتی ہے۔ کسی کو اللہ بیمار کر دیتا ہے، کسی کو اللہ غریب کر دیتا ہے، کسی کو اللہ امیر کر دیتا ہے، کسی کو کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی کا کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی کا کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، عجیب و غریب۔ مجھے کالیں آتی رہتی، کوئی کہتا ہے جی مجھے 6 دن نیند نہیں آتی، کوئی کہتا ہے جی مجھے جو ہے نا میرے بچے بات نہیں مانتے، کوئی کہتا ہے مجھے یہ مسئلہ ہے، کوئی یعنی طرح طرح کی آزمائشیں ہیں۔ تو یہ آزمائش کا تصور بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ آزماتا بھی ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے کہ اگر ہم اس آزمائش کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ صبر کریں گے، ہم اس پر صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو میری مدد نماز اور صبر میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ نماز اور صبر، نماز میں اللہ کی مدد ہے، یہ نماز والی بات بھی نکل گئی آج لوگوں کے ذہن سے۔ میں لوگوں کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ ہر چیز کا جو اصل جو طریقہ ہے نا اللہ کی مدد حاصل کرنے کا، وہ نماز ہے۔ انبیاء نماز کے ذریعے مدد حاصل کیا کرتے تھے، نبیوں پر جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا وہ نماز پڑھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام پر سب سے مشکل وقت وہ تھا جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، کہ جب یہ کہا، ان کو پتہ تھا وہ آگ الاؤ تیار ہو رہا ہے، اب کل آگ میں پھینکا جائے گا۔ اس کو آپ یوں سمجھنا جیسے وہ اعلان ہو جاتا ہے صبح فلاں بندے کو پھانسی ہوگی، تو اس پر کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر سب سے مشکل وقت تھا کہ جب یہ اعلان ہوا تھا کہ اب ان کو آگ میں پھینکا جائے گا، اور دیکھ رہے ہیں تیاری ہو رہی ہے، لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں، الاؤ تیار ہو رہا ہے، فرشتے بھی چیخ اٹھے، یا اللہ تیرے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ مدد کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے کہ میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور نماز پڑھنا شروع کر دی، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب میں دیکھیں انبیاء کا ایمان دیکھیں اور ہمارا ایمان دیکھیں۔ ہم کہتے ہیں ہم اوروں کے آستانے کی، یعنی ہم بیچ میں واسطہ ڈالتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا واسطہ ڈالتے ہیں، اور واسطے بھی کس کے ڈالتے ہیں؟ ناتواں کمزور انسانوں کے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا لیول کیا ہے کہ ایک طاقتور فرشتہ خود آ کر حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے میں مدد کے لیے آیا ہوں، کہتے ہیں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی فلاں کے در پہ جاؤ، فلاں کے آستانے پہ جاؤ، اس کے واسطے سے ڈائریکٹ، جی کوئی اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہماری ایمان کی ایک کمزوری ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ اپنا رابطہ بنانا چاہیے، اور وہ رابطہ بنتا ہے نماز کے ذریعے۔ اسی لیے ہر نبی نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگتا تھا۔ حضور علیہ السلام پر بھی مشکل وقت آئے، طائف کا موقع آیا، مکہ کی زندگی، ایک بہت بڑا مشکل وقت آپ کا بدر کا دن تھا کہ آپ 313 کو لے کر نکلے، کوئی ذہن میں ہی نہیں تھا کہ ہماری جنگ ہوگی۔ چلو لڑائی ذہن میں ہوتا نا کہ جنگ کرنے جا رہے ہیں تو کوئی تیاری کر کے نہ آئے، آدمی مائنڈ بنا کے جاتا ہے آگے ہماری جنگ ہوگی، تو کوئی تلواریں لے کے جاتا ہے، یہ تو ذہن میں ہی نہیں تھا نا۔ وہ تو گئے تھے کہ وہ 5 آدمیوں کا قافلہ ہے ابو سفیان کا، اس کو ہم نے گھیرنا ہے تاکہ ان کی معیشت پر ذرا ضرب پڑے، تو وہ اس کے لیے گئے، اور آگے ایک دم 1000 کے لشکر کے ساتھ مقابلہ سامنے آ کھڑا ہو گیا، اور مسلح، تلواریں، گھوڑے، اور مائنڈ بنا کے آئے، وہ لڑنے کے لیے آئے ہوئے، پہلے ذہنی تیاری کر کے آئے ہیں، چندہ کر کے آئے ہیں، پیسے اکٹھے کر کے آئے ہیں۔ تو کتنا مشکل وقت تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے وہاں پر کوئی پھر اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے کوئی مذاکرات نہیں کیے، کوئی وفود نہیں بھیجے، کوئی ان کی منت سماجت نہیں کی، کچھ نہیں کیا، اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دی، اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ بس اٹھیں، آ گئی اللہ کی مدد، بس کریں آپ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کی مدد نماز سے حاصل کیا کرتے تھے، اس نماز سے بڑھ کر کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا، ایک تسمہ ان سے ٹوٹتا تھا تو وہ کہتے تھے اللہ میرا تسمہ ٹوٹ گیا۔ آج ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آتی، ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے کہ ہمارا اگر موٹر سائیکل کا ٹائر پنچر ہو جائے نا تو اس کے لیے بھی ہم پڑھیں 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ ٹائر پنچر ہو گیا، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا،
یعنی یہ باتیں کرنی چاہیے اللہ سے. دیکھیں وہ بچہ جو ہوتا ہے نا، چھوٹا سا بچہ، اس کے ساتھ کتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں، وہ دوڑ کے امی کو آگے بتاتے ہیں، امی مجھے اس نے مار دیا، امی میری وہ چیز اس نے چھین لی، امی وہ مجھے کھلونا نہیں دے رہا. تو اللہ کے سامنے ہمیں اس طرح بننا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کو بتائیں، اللہ میرا ساتھ یہ ہو گیا، اللہ میرا یہ ہو گیا، اللہ میرا یہ ہو گیا. جب ہمارا اس طرح کا تعلق اللہ کے ساتھ بنے گا تو پھر ہمارے بڑے سے بڑے مسئلے جو ہیں نا وہ حل ہو جائیں گے. بہرحال جنات نے کیا کہا کہ ہم نے یہ خدا سنا، یہ قرآن سنا تو اس پر ایمان لائے. جو بھی اپنے رب پر ایمان لاتا ہے صحیح واقعتاً جس کا اپنے رب پر ایمان ہوتا ہے تو اسے کوئی خسارہ اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی. ورنہ من المسلمون و من القاسطون، ہم میں مسلمان بھی ہیں اور جو ہے ناانصافی کرنے والی بھی ہیں. جو اسلام لایا فاولئک تحروا رشدا واما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا وان لو استقاموا علی الطریقۃ لاسقیناہم ماء غدقا. اور فرمایا کہ وان لو استقاموا علی الطریقۃ، جو صحیح راستے پر استقامت کے ساتھ کھڑا رہے گا، جو ہدایت کا راستہ ہے، صحیح راستہ، اس پر جو استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے گا، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے ماءً غدقا کا مطلب ہوتا ہے ماء پانی کو کہتے ہیں، غدقا بھر کے پانی پلائیں گے. مراد اس سے ہے کہ اسے ہم بھرپور روزی دیں گے. جو ہدایت کے راستے پر استقامت کے ساتھ کھڑا ہوگا تو ہم اسے بھرپور روزی دیں گے، ہم خوب سراب ہو کے ہم اسے پلائیں گے. اور لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو اس کو ہم عذاب کے اندر گھسیٹیں گے. ذکر کیا چیز ہے؟ ذکر قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے. پھر ذکر، نماز کو بھی ذکر کہا گیا قرآن میں ہی، اقم الصلاۃ لذکری. اور ذکر پھر واقعی جو اذکار ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے. یعنی ذکر کا مطلب یاد ہوتا ہے، لیکن ذکر کا سب سے زیادہ جو فٹ آتا ہے لفظ، یعنی سب سے پہلا مصداق ہم کہہ سکتے ہیں وہ قرآن ہے، دوسرا مصداق نماز ہے، تیسرا مصداق باقی اذکار ہیں. تو جو میرے ذکر سے، یعنی میرے قرآن سے یا قرآن کی تعلیمات سے، یا یوں کہہ سکتے ہیں خلاصے کے طور پر جو میرے دین سے اعراض کرے گا تو اس کو ہم عذاب کے اندر گھسیٹیں گے. اور سورہ طٰہٰ کے اندر کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے دین سے، قرآن سے، نماز سے اعراض کرے گا، ہم اس کو، جو اعراض کرتا ہے ہم اس کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کو ہم شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے پھر. ٹھیک ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں. معیشت کا لفظ عربی زبان میں زندگی کے لیے بولا جاتا ہے، عیش زندگی کو کہتے ہیں، اور معیشت کا لفظ معیشت جو اردو میں ہم کہتے ہیں کاروبار وغیرہ، اس کے لیے. جو میرے دین سے، ذکر قرآن سے اعراض کرے گا ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے. ٹھیک ہے نا، اس کا رزق تنگ ہو جائے گا، اس کی کاروبار بند ہو جائے گا، اور اس کی جو ہے نا زندگی اس کی تنگ ہو جائے گی، بے سکونی ہوگی، پیسہ ہوگا بھی تو بے سکونی ہوگی. تو یہ اس سے اعراض کرنے کا نتیجہ ہے قرآن سے. اور فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، ان مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. ٹھیک ہے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. بہرحال یہ جنات کا وہ آپ کے سامنے صورت کے حوالے سے رکھا کہ جنات نے قرآن کی یعنی جو شان بیان کی جنات نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنات کی زبانی یہ بات ہمیں بتائی کہ تم قرآن کو سن کر کیا رسپانس کرتے ہو. جنات نے سنا تھا تو انہوں نے کیا رسپانس کیا، انہوں نے کتنی قرآن کی عظمت، قرآن کی ایسی کتاب، ایسی کتاب، ایسی کتاب ہے. ہمیں شیطان ابلیس نے گمراہ کیا، ہمیں انسانوں نے خراب کیا، انسان ہم سے ڈرنا شروع ہو گئے تو ہم بڑے متکبر ہو گئے. لیکن یہ قرآن آج ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، آج ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ اصل وہ چیز ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر پورے بھرپور طریقے سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ میں بات ہوئی تھی صادقاباد سے. اچھا ٹھیک.